بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ کو نسخہ جات ترتیب دینے کا فارمولہ بتاتا ہوں۔ عمومی طور پر حکماء حضرات، معالجین اور جتنے بھی علاج و معالجہ سے وابستہ لوگ ہیں تلاش کرتے ہیں کہ انہیں کوئی مجرب چیز ملے، مجرب نسخہ ہو، مجربات ہوں جس کے پیچھے لمبی چوڑی تمہید ہو، دو چار کہانیاں ہوں کہ یہ نسخہ میں نے کیسے حاصل کیا، کتنے پیسے لگے، میں کہاں کہاں گیا، میں نے حکیم کی کیسے خدمت کی، میں حکیم کو کیسے کیسے فالو کرتا رہا، میں نے کیا کیا تب مجھے یہ نسخہ ملا۔ پھر وہ جو 150 چیزیں گنوا کر کہتا ہے اب اس کے یہ فوائد ہے، 5-7 صفحے پر اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ کوئی ایک آدھ نسخے کے ساتھ نہیں ہے۔ طب کے نسخہ جات نیٹ بھرا پڑا ہے، اور بازاری قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس قسم کے غیر ضروری اور غیر متعلقہ باتیں نسخوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، مانا کہ یہ ہو جائے گا۔ اگر اتنا ہی کچھ تھا تو ایک ہی نسخہ کافی تھا، مزید کی تلاش کیوں؟ آپ کسی بھی اس سے حکیم سے بات کر لیں، معالج سے بات کر لیں، جب اس سے آپ یہ پوچھیں گے نا جناب یہ فلاں نسخہ، ہاں میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے، بس اکسیر ہے، تریاق ہے، وہ بتاتا نہیں ہوں میں کسی کو۔ یا بہت سارے لوگ کہیں گے میرے دادا جی کا نسخہ تھا، میرے نانا کا نسخہ تھا، فلاں بوڑھے حکیم کا نسخہ تھا، اب اس کی ساری چیزیں ملتی، ایک چیز سے نہیں ملتی۔ اگر وہ مل جائے تو نسخہ پورا ہو جائے، اور پھر اس کے فوائد جو ہیں بس مت پوچھیں کہ اس کے فوائد کیا ہے۔ یہ سب غیر حقیقی بات ہے۔ آپ لوگ نسخہ جات اور مجربات اور جتنے بھی یہ آپ کو نیٹ پر ان چیزوں پر یہ ملتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ بے شمار مجربات کی کتابیں لکھی گئی، بے شمار نسخہ جات مل جائیں گی، اور پھر مزیداری کی بات یہ ہے کہ ایک ہی چیز کے متضاد قسم کے فوائد لکھے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک حکیم کہتا ہے جناب میں نے تم میں کی کڑواہٹ دور کر دی، ایک کہتا ہے جناب میں نے ایک اراڑی ہوتی، اراڑی ایک مسر جتنے دانے ہوتے ہیں، چنوں کے مسر کے اور گندم کے کھیت میں پہلے ہوتی تھی، لیکن اب سپرے وغیرہ آ گئی ہیں، بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ وہ کھلاتا ہوں تو میں 3-3 ماشے بلکہ 6-6 ماشے یعنی آدھا آدھا تولا میں شنگرف کھلا دیتا ہوں، نقصان ہی نہیں ہوتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو رب نے جس انداز میں پیدا کیا ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، کسیلا ہے، بکسائلہ ہے، بے مزہ ہے، مزیدار ہے، وہ جس کنڈیشن میں اللہ نے اسے بنایا ہے اس کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ اصل حالت میں رہے۔ مثلا تمے کا مربع ڈالا جاتا ہے، ہنزل جسے کہتے ہیں، ہم لوگ بھی اسے استعمال کرواتے، بہت مزیدار لگتا ہے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو خالص تمے کی پھکی سے یا اسے سفوف کرنے یا تازہ جو اس کی کڑواہٹ ہوتی ہے، جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اس میٹھے تمے کے نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز کی شیو بدل دیں، آپ اس کے جو مزاج ہے یا اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کا مزہ ہے، ذائقہ ہے، اسے آپ تبدیل کر دیں اور اسے آپ بہت بڑی اچیومنٹ کہیں، ایسی بات نہیں۔ بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کیسے پوری ہو۔ دیکھیں علاج کے میں 3 درجات بتا، یہ بھولنا مت، یہ وہ درجات ہیں
جنہیں ہم لوگ بہت کم دیکھتے ہیں۔ ہر کوئی آدمی مجربات کی طرف دوڑا جا رہا ہے، نسخہ جات کی طرف دوڑا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ جناب فلاں حکیم کے پاس ایک ایسا نسخہ، اس کی طرف اس کی جو ہے نا خاطر تواضع کر رہے ہیں، اس کی غلامی کر رہے ہیں، اس کے پاؤں دھو دھو کر پی رہے ہیں، مجھے وہ نسخہ دے دیں۔ احساس کمتری ہے نا۔ جب وہ مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی خاص چیز نہیں ہے، بس ایک وہم تھا۔ دیکھیں بھائی، علاج کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کو نسخے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو نسخے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ آپ کے پاس ایک مریض آیا، ضرورت مند آیا، آپ نے اس آدمی کی ضرورت پورا کرنے، اس کی بیماری دور کرنے کے لیے کسی بہترین نسخے کا انتخاب کرنا چاہا، تو آپ کو کسی مجرب نسخے کی ضرورت پیش آئی۔ ادھر مریض آیا، ادھر آپ نے کتاب بینی شروع کر دی، ڈائری دیکھنا شروع کر دی، آپ نے بیاج دیکھنا شروع کر دی، آپ نے پرانی یادیں دہرانا شروع کر دی، میمورائز شروع کر دیا کہ اس کے بارے میں فلاں حکیم نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اب آپ اگر ایک مرض کے بارے میں مختلف آراء کتابوں میں دیکھنے کو ملی ہیں، مختلف چیزیں لوگوں سے سننے میں ملی ہیں، اب آپ پریشان۔ مثلا سر درد ہے، اب اس کے 50 نسخے ہیں، ان میں سرد بھی ہے، اس میں گرم بھی ہے، اس میں خشک بھی ہے، اور یعنی ہر طرح کے نسخے اس میں ملیں گے۔ اب مثلا دیکھیں، ایک آدمی کہتا ہے میرے سر میں درد، ایک مشہور نسخہ ہے استخدوس، دھنیا، یہ بھگوتے ہیں اور اسے صبح کے ٹائم اسے مسل کر وہ پانی پلا دیتے ہیں۔ استخدوس کے بارے میں حکماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جاروب دماغ ہے، یعنی یہ دماغ کی پھنسی ہوئی بلغم کو، سڑے ہوئے مواد کو، رکے ہوئے نزلے کو بہا دیتا ہے۔ بالکل جاروب کہتے ہیں جھاڑو کو، جھاڑو پھیر دیتا ہے۔ اب یہ جو اس طرف کا، یعنی جو دایاں ہے، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، یہ دیکھیں، یہ جو اس طرف درد ہوگا، نزلہ رکا ہوا ہوگا، اس کے لیے یہ جاروب ہے، کیونکہ یہ اعصابی عضلہ ہے۔ جب ہم عضلاتی اعصابی دیں گے یا عضلاتی خودی دیں گے تو جو چیز رکی ہوئی ہے وہ بہہ جائے گی۔ اب میرا جو اس طرف کا درد ہے، یعنی بائیں سمت کا جو درد ہے، یہ عضلاتی غدی ہے، گرمی کا ہے، سفراوی درد ہے۔ اب اس میں وہ استخدوس والا کام نہیں کر، اس میں آپ کو گاجر کا مربع کھلائیں، گلقند کھلائیں، آپ دھنیا، چھوٹی الائچی دیں، اسے تربوز کھلائیں، اور بلکہ نا میں آپ کو ایک مزیداری کی، ابھی میں اس پہ کام کر رہا تھا، تربوز کے خواص کے بارے میں جدید و قدیم، اب میں اس کی تحقیق کر رہا تھا تو میں پڑھ رہا تھا کہ فرعون کے زمانے میں بھی تربوز کا استعمال تھا، وہ لوگ کیسے کیسے استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ میرے پاس کچھ کتابیں ہیں جو قدیم مصری علوم و فنون اور طب پر وہ لکھی گئی ہیں، عربی میں ہیں، وہ دیکھی تھی۔ کچھ آج کل ویب سائٹوں پر بھی آ گیا ہے، کچھ تحقیقات آ گئی ہیں۔ خیر، اب ایک اناڑی جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بائیں ہاتھ کا ہے اس کا کیا ہوگا، دایاں ہاتھ کا ہے اس کا کیا ہوگا، یہ اس طرف ہے اس کا علاج کیسے ہوگا، اب وہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی سر درد کا ہے، یہ بھی سر درد کا ہے، یہ بھی سر درد کا ہے۔ اب وہ پزل ہو جاتا ہے۔ اب وہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ اندازے سے وہ کہتا ہے جس کا فوائد زیادہ لکھے ہیں مریض کو دے دو، کوئی نہ کوئی تو حاصل ہوگا۔ اب وہ چیز مثلا اگر غدی اعصابی تھا، یعنی غدی عضلاتی سفراوی درد تھا، جسے ہم درد شقیقہ کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اس وقت ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، 10-11 بجے تک اس کے بہت زیادہ درد، جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے یہ درد بھی کم ہوتا ہے۔ اور جو اس طرف کا ہوتا ہے، دائیں طرف کا، یہ رات میں ٹھنڈ میں جیسے جیسے رات ہوتی ہے یہ سر درد شروع ہو جاتا ہے، برسات میں، ٹھنڈ کے موسم میں، یا خواتین جب کپڑے برتن وغیرہ دھوتی ہیں یا پانی کا کام کرتی ہیں تب شروع ہوتا ہے۔ اب وہ آدمی پزل ہو جاتا ہے
وہ سقراط بقراط کی کتابیں تک اٹھا کر وہ بو علی سیدھا، رازی، اور بھائی یہاں خاندان علوی خان اور خاندان شریفی سے لے کر طب جدید تک اور صابر ملتاز، سب کی کتابیں باری باری وہ کر رہا، اب وہ پریشان ہے، کہتا ہے یار میں نے وہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی دیا۔ اب اس عقل کے دھنی کو یہ نہیں پتا، اب جس کو ٹھنڈا دینا تھا اسے گرم دے رہا ہے، جسے گرم دینا تھا اسے ٹھنڈا دے رہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے جناب میرے اس طرف درد ہے، بائیں طرف، اب وہ اسے جو نسخہ دے رہا ہے وہ گرم دے رہا ہے، یہ تو پہلے ہی گرم ہے۔ اب اتفاق ایسے ہے کہ دوسرا مریض ٹھنڈ کا آیا، اس نے کہا کہ یہ جو پہلا نسخہ ہے یہ اس وجہ سے ناکام ہوا تھا کہ یہ صحیح نہیں تھا، اب میں یہ بدل کر دیتا ہوں۔ اب جو اس طرف کا تھا جو ٹھنڈ کا تھا اسے بھی ٹھنڈ کا ہی دے دیا، مزید اور اضافہ ہو گیا۔ یہی بلڈ پریشر میں ہو رہا۔ آپ علاج کو اس روح کو سمجھیں کہ آپ کو مجربات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، میں یہ بات اب دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے وہ آلہ لگاتا ہے کہ وہ جو ہے نا ایسے چیک کرتا ہے، وہ کہتے ہیں تیرا بلڈ پریشر ہائی۔ اب حکیم صاحب کو جو پتا چلتا ہے کہ جناب یہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے، اب وہ کہتا ہے جی ایک مجرب نسخہ ہے آپ لکھ لیں، اسرول جسے چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں 1 حصہ، سندل سفید کالی مرچ 2 حصہ، سندل سفید 3 حصہ، اور سوکھا دھنیا 4 حصے۔ یعنی اگر 1 تولہ چھوٹی چندن یا اسرول ہے تو 2 تولہ کالی مرچیں ہوں گی، 3 تولہ اس میں سندل سفید ہوگا، اور 4 تولہ اس میں سوکھا دھنیا ہوگا۔ اس ریشو سے آپ اس نسخے کو بنا لیں، جسے نیند نہ آئے، ہلکی سی آواز سے کھڑاک سے اس کی آنکھ کھل جائے، وہ سوچتا رہے، ساری ساری رات آنکھوں میں گزر جائے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو، شور سے گرمی سے اسے گھٹن محسوس ہوتی ہو، باہر کھلی ہوا میں چلا جائے تو ٹھیک ہے، گھر میں رہے تو گھٹن محسوس ہوتی ہے، عام لوگ کہتے ہیں تیرے اوپر جادو کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا بلڈ پریشر ہائی، یہ بلڈ پریشر کسی بھی غدود میں، غدود جسے کہتے ہیں اس میں التہاب یا سوزش کے نتیجے میں ہوتا ہے، عمومی طور پر یہ گردوں کی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، بعض دفعہ قطرے قطرے بھی آتا ہے، اور اس میں پیلے رنگ کا۔ اسے اگر آپ یہ نسخہ دیں گے تو یہ تیر بہادر ہے، میرا بے شمار دفعہ کا آزمودان۔ اب ایک دوسرے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے تیرے بھی بلڈ پریشر ہے، لیکن اس سے گردے کی وجہ سے نہیں ہے، اس سے ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے گیس ہوا، اور گیس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ اب وہ تبخیر کا مریض ہے، اگر یہ اسرول والا نسخہ اس تبخیر کا، دیکھیں بلڈ پریشر دونوں کو ہائی ہے، لیکن یہ جو اسرول والا نسخہ ہے اگر اس مریض کو دیں گے تو وہ بیچارہ اور مر جائے، یعنی یہ اسے نقصان دے گا۔ بھائی میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ آپ یہ ویڈیو اور یہ آڈیو کا آپشن آف کر دیا کرے، وگرنہ میں پکا پکا آف کر دوں گا۔ اب یہ اسرول والا جو ہے جو گرمی کا مریض ہے اس کے لیے تو یہ تیر بہادر ہے، اور جو معدے کی تبخیر کی وجہ سے اسے دیں گے تو مزید نقصان ہوگا اور اس کی رہی سہی نیند بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ حب مقوی خاص دے سکتے ہیں، میں نے آپ کو کچلا مدبر کر کے اس کا وہ بتایا تھا، وہ آپ دے دیں گے، یا آپ لونگ دار چینی کا کعوہ کھلائیں گے، اسے کھٹی چیزیں کھلائیں گے، اسے تیز مرچ مسالہ کھلائیں گے، اسے آپ اچار دیں گے جو کھٹی چیزیں ہیں، یعنی جو گیس کو بننے سے باز رکھیں، اس کے لیے یہ فائدہ۔ اب اس حکیم کو یا معالج کو یہ نہیں پتا ہے کہ بلڈ پریشر دونوں جگہ کنسیڈر ہوا ہے، دونوں جگہ پر نوٹ کیا گیا ہے، لیکن اسے کیا دینا ہے، اسے کیا دینا ہے، یہ معانی رکھتا ہے۔ یہ معالج کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھے کہ آپ نے کون سے بلڈ پریشر میں کون سی دوا دینی ہے، یہ ہے۔ ہمیں جب اس مقام کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ جناب دینا کہاں ہے، تو جہاں سے معالج
दर दर की ठोकरें खाता है और नाकाम। मैं आपको जो बता रहा हूं, सबसे पहले जब आपके पास मरीज आया, आपने एक अलामत देखी, लेकिन उस अलामत का सबब मालूम नहीं है, तो फिर आप मुजर्रबात की तरफ दौड़ेंगे, हकीमों के नुस्खों की तरफ दौड़ेंगे और उन किताबों की तरफ दौड़ेंगे। अगर आपको ये पता हो कि जनाब ये तबखीर की वजह से है, तो आप कोई भी खट्टी चीज देंगे, इवन कि आप जो है ना ये क्या इसे बोलते हैं, गंधक का तेजाब ही एक दो तीले इसे ऐसे डुबके के उसमें जो है ना डाल कर देंगे इसमें पानी में, उससे भी फायदा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि नुस्खे की जरूरत इसलिए पेश आई कि आपके पास मालिज है और आपको पता नहीं आपने देना क्या है। तो आपने नुस्खों के पीछे नहीं भागना, आपने ये चीज देखनी है कि आप एक मुखस्सस बन जाएं, आप मुशख्खस बन जाएं, आप ऐसे मालिज बने कि जिसे पता हो कि इंसानी जिस्म को, इंसान को, मरीज को किस चीज की जरूरत है। जैसे मैं बास दफा सवारी का बताता हूं, मिसाल देता हूं। एक आदमी 10 किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर पर जाता है, या जितना भी उसका उसका सफर है। अब माने ये नहीं रखता कि वो गाड़ी में, वो एरोप्लेन में जाए, वो रेलगाड़ी में जाए, वो बस में जाए, वो किसी प्राडो में जाए, लैंड क्रूजर में जाए, या वो मोटरसाइकिल पे जाए, या वो पैदल जाए। मकसद ये नहीं है कि वो एरोप्लेन होगी तो वो उड़ के जाएगा, रेलगाड़ी होगी तो वो जाएगा, लैंड क्रूजर में बैठेगा तो जाएगा, नहीं। ये वसाइत हैं, ये वसीले हैं कि जिनसे वो काम काम लेकर अपनी जरूरत को, अपनी मंजिल को पा सकता है। यही अद्वियात और यही नुस्खाजात की हकीकत है। वो मकसूद बिज़ात नहीं है। ऐसे ही आपको जो नुस्खाजात हैं, मुजर्रबात हैं, और ये जितने भी ये तिर्याक, इक्सीर, फलां फलां फलां, ये बुनियादी तौर पर एक टूल है, एक मंजिल को पा लेने का जरिया है। आप मोहताज नहीं है कि जो एक हकीम ने नुस्खा बताया आप वही करें, जो आपने किताब में पढ़ा वही दें, या जो आपने सुना वही दें, या जो किसी ने बता दिया वही दें। नहीं, मसला ये है कि आप उससे कुछ भी दे दें, आप उसे कुछ भी दे दें तो उससे फायदा करेगा। तो इसलिए आप नुस्खों के पीछे, अद्वियात के पीछे, ये चिट्टे काले रंग के शरबतों के पीछे, छोटी बड़ी गोलियों के पीछे, सुफूक फक्कियों के पीछे मत भागे। आप ये देखें कि आप कितने जानते हैं, और आप अपने इल्म की रोशनी में किसी आदमी को कितना फायदा पहुंचा। मसलन आप, ऐसा है कि आपके पास जड़ी बूटियां हैं। अल अकाकीरुल मुयस्सरा नामी किताब मेरी है, उसमें एक और भी किताब है जो मैंने तस्वीरों के हवाले से लिखी है, वो तिब फॉर ऑल पर आपको मिल जाएगी। उसे आप डाउनलोड कर लें। उसमें नाम और उसके मुख्तलिफ जबानों में जो उसके नाम है, वो उसकी उसके खवास व फवाइद, उसका मिजाज, और उसके साथ उसकी तस्वीर भी है। ये मैंने कोरल ड्रा में बनाई थी, बहुत मेहनत लगी थी। लेकिन बहरहाल जब वो मेहनत लगी थी उस वक्त तो मुझे बहुत थकावट होती थी, ये मेरे कंधों में दर्द होने लग जाता था। लेकिन जब लोगों को अब उसका फायदा पहुंचता है तो अब मुझे खुशी होती है कि वो मेरी मेहनत रंग ला। खैर, तो आप मेरी बात को समझें कि आप जड़ी बूटियों को, मुफरदात की तरफ आप तवज्जो। अब देखें, एक मशहूर नुस्खा है कि अगर किसी की दाढ़ में दर्द हो तो वो जो ये आंख होता है ना, आंख, मदार, इससे इसका दूध, सफेद रंग का दूध निकलता है। वो आप नेट पे सर्च कर लें, या हमारी जबान में आंकड़ा भी कहते हैं, अक भी कहते हैं, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत सारी पुरानी किताबों में ये बात पढ़ी थी कि अगर किसी की दाढ़ में दर्द हो तो इसका दूध लेकर रुई के फाये में और उसमें लेकर वहां रख दे तो दर्द खत्म। ये गालिबन 2001 या 2 की बात है। उस वक्त मेरा बेटा, अल्लाह गनी के रहमत करे, साद यूनस, उस वक्त हमल की हालत में था, तो मेरी अहलिया की दाढ़ों में दर्द होने लगा। रात का वक्त था, धुंध बहुत शदीद थी, तकरीबन दिसंबर का महीना था।
10-20 दिन کے بعد وہ 1 जनवरी کو پیدا ہوا تھا۔ تو رات کو میں کیا کرتا، کچھ حالت ایسی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ میرے سے 2 4 5 10 سال بلکہ پوری جوانی میری نا بھاگتے بھوگتے ہی گزری ہے۔ آپ یوں لگا لے جیسے بو علی سینا ساری زندگی کبھی عروج پر، کبھی زوال پر، کبھی بھاگتے ہوئے، کبھی جیل میں، کبھی تانے میں، کبھی بادشاہ کے ہرکارے لگ رہے ہیں، کہیں وزیر بن رہا ہے، یہی چیز میرے ساتھ۔ تو میں نے رات کے وقت میں وہاں اٹھا، ایک ساتھ پلاٹ تھا، تو وہاں آگ کا پودا لگا ہوا تھا، یہ سننے والی بات ہے۔ میں نے اس کا پتا توڑا، اس میں روئی کا وہ ٹکڑا بھگویا اور اس کی داڑھ کے نیچے، پتہ نہیں فائدہ ہوا۔ یہ ایک بڑے بڑے حکماں نے لکھا ہے، بڑے بڑے، میں ان پر اعتماد کرتا تھا، لیکن اس وقت آج سے 20 سال پہلے میرے یہ تجربات نہیں تھے جو آج۔ خیر اس کے بعد اب بھی بعض دفعہ جب کبھی میری گھر والی جو ہے نا وہ غصے میں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تو نے میرے دانتوں کا، میری داڑھوں کا ستیہ ناش کر دیا، یہ دیکھ یہ بھر گئی۔ وہ بعض دفعہ کھانا کھاتی کھاتی بیچاری ایسا نہ کوئی وہ کرچی سے نکال کر اپنی داڑھ کی دکھاتی، کہتے یہ دیکھ یہ ایسے بھر رہی، یعنی اس میں اتنا کھار تھا، اس میں اتنی شوریت تھی کہ اس نے جہاں جہاں وہ لگا تھا اس داڑھ کو بربرا کر دیا، کچا کر دیا، ناکارا کر دیا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ جناب یہ حکیم عبداللہ صاحب نے بھی لکھا ہے، حکیم جمیل صاحب نے، جمیل اشرف صاحب نے بھی لکھا ہے، فلاں نے بھی لکھا ہے، فلاں فلاں لوگوں نے لکھا ہے، لیکن میرے مشاہدات اس کے خلاف ہیں۔ اب وہ میری آپ بیتی ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کانوں کو ہاتھ لگا کہ یہ کسی کو تجویز نہیں کرنا۔ میں جہاں بھی بتاتا ہوں مجھے حکیم گھر لگ لہ اتنے اتنے بڑے استادوں نے یہ بات بتائی تھی، تو ایسے کہہ رہا، میں نے کہ بھائی کہہ نہیں رہا، میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کے مشاہدے میں آئے آپ مفردات کا استعمال۔ مثلا میں اب تربوز کے بارے میں لکھ رہا ہوں، تقریباً کوئی 80-90 صفحے کے قریب ہو گئے۔ اس میں بیجوں کا استعمال الگ ہے، گودے کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، چھلکے کا الگ ہے۔ میں نے چھلکے پر بہت زیادہ لکھا، چھلکے کا آپ مربع بنائیں، چھلکے کا آپ اچار بنائیں، چھلکے کا آپ جیم بنائیں، چھلکے کی سلاد بنائیں، چھلکے کا جوس بنائیں، چھلکے کو آپ مردانہ اور عورتوں کی کمزوری میں استعمال کریں، چھلکے کا آپ لیپ بنائیں، چھلکو بالوں کے لیے بنائیں، آپ چہرے کے مکچرائز کے لیے اس کا استعمال کریں، آپ جہاں ایک چوٹ لگ گئی ہے آپ اس پر استعمال۔ یہ بڑی مزیدار کتاب ہے۔ میں نے یہ اس میں تقریباً میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی سب میں نے لکھی، نہیں، میں نے پرانے قدیم لوگوں سے بھی اس کے فوائد اخذ کی ہیں ساری۔ میں نے دیکھا کہ یہ چیز میرے تجربے سے میل کھاتی ہے، میں نے درج کر لی۔ اگر وہ میرے تجربے، میری سوچ سے میل نہیں کھاتی، وہ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، میں نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ وہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، کسی کی سنی سنائی بات لکھ سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کسی مصنف نے ایک کتاب لکھی اور پورے کے پورے نسخے اس نے آزمائے ہوں، نہیں، وہ سنے سنائی بھی ہوتے ہیں، کہیں سے پڑھ لیا، کہیں سے سن لیا، کسی سے لے لیا، کسی بیاج سے دیکھ لیا، کسی نے ویسے بتا دیا، کچھ اپنے تجربات ہوئے، بس ایسے ملغوبہ بن کر وہ ایک کتاب بنتی ہے۔ بہرحال یہ اب اپڈیٹ ہونے لگا ہے، اب میں سفر میں بھی ہوں۔ آج کا اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو میں تربوز کے بارے میں ایک لیکچر ضرور دوں گا۔ آج کی اتنی بات کافی ہے، اگر کوئی کمی زیادتی ہوئی ہو تو معاف کرنا۔ کل میں کوشش کروں گا کہ جو یہ گرہن کے جو اعمال جن جن لوگوں نے کیے ہیں میں انہیں اس کے فوائد بتا دوں اور انہیں اجازت دے دوں، اور انہیں استعمال کی جو ضرورت ہے وہ میں بتا دوں۔ میں آج کے سبق کا خلاصہ میں یہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجربات کے پیچھے نہیں بھاگنا، آپ نے کسی بھی آدمی کی باتوں میں نہیں آنا، آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ کے پاس تجربہ موجود ہے، آپ کے پاس ہم جو چیز بتا رہے ہیں یہ میں آپ کو مکمل یقین کے ساتھ بتاتا ہوں۔ میں جو آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میں درس دیتا ہوں، یہ میرے اپنے مشاہدات ہوتے ہیں۔ اگر مجھے پتا چلے کہ ایک آدمی کتنا بھی بڑا ہے،
امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس ایسا ہنر ہے کہ میں پھونک ماروں، تو اگر میں پھونک ماروں تو ایسے ہو سکتا ہے، اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے المقند من الزلال میں یہ بات لکھی تھی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کی فنکاری کو کہ وہ پھونک مار کر، مثال کے طور پر وہ کسی کو گدھا بنا دیتا ہے، لیکن اگر وہ یہ بات کہے کہ جناب 3 اور 3 5 ہوتے ہیں یا 7 ہوتے ہیں، تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا، کیونکہ یہ حقائق اور میرے مشاہدات کے خلاف ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک جراح کے پیالے میں جہاں خون پیپ اور گندگی بھری ہوتی ہے، اگر وہ دھو کر اس میں شہد بھر دے تو آدمی اس بنیاد پر اس سے گھنا نہیں سکتا، اس سے نفرت نہیں کر سکتا کہ جراح کے، یعنی اس وقت جو اطباء یا میڈیکل کا جو معاملہ تھا، آج کل جدید قسم کے آلات ہیں کہ اس میں ہمیشہ خون یا پیپ بھرا ہوتا ہے، اگر اسی شکل کے کسی برتن میں شہد بھرا ہوا ہو تو ہم اس بنیاد پہ کہ عادتاً ان پیالوں پہ یا ان برتنوں میں شہد نہیں بلکہ خون پیپ بھرا جاتا ہے، میں نفرت نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں حقیقت میں شہد ہے۔ تو اس لیے یہ جو عقل آپ نے دی ہے نا، یہ دوسرے کی دم پکڑنے کے لیے نہیں دی ہے۔ کیا آپ اس دماغ کو اور اس عقل کو استعمال نہیں کریں گے؟ ایسے ہی دھو دھا کر رب کو واپس کر دیں گے کہ ہم نے یہ استعمال نہیں کی؟ ایسا نہیں ہے، یہ استعمال کے لیے ہے بھائی۔ ایک جگہ اگر آپ نے دھوکہ کھایا، ایک جگہ آپ ناکام ہوئے، تو آپ یہ نہیں کہ وہ نسخہ غلط تھا یا مریض غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، بلکہ آپ اپنی غلطی سے سیکھیں گے کہ میں نے کون سی غلطی کی تھی، تشخیص کی غلطی کی تھی یا دوا دینے کی غلطی کی تھی، میں نے غذا اور خوراک کے نسخہ تجویز کرنے میں غلطی کی تھی، یا میرے سے غلطی ہوئی ہے، یا مریض نے میری بات نہیں مانی۔ تو آپ ان تمام چیزوں کا تجزیہ کریں گے، اور جب آپ ان چیزوں کے تجزیے کا عادی ہو جائیں گے، پھر آپ ان نسخہ جات سے، مجربات سے آزاد ہو جائیں گے۔ دیکھیں، میرے لیے خربوزہ جو ہم کھاتے ہیں، جو 2 چیزیں پھینکی جاتی ہیں، بیج اور اس کے چھلکے، میرے لیے وہ کھائے جانے والے گودے سے اور اس کے اس کھانے والی چیز سے یہ جو چھلکا ہے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ تربوز کھاتے ہیں اور اس کا نکالتے ہیں، بیج بھی ہم پھینک دیتے ہیں اور چھلکا بھی پھینک دیتے ہیں، میری طبی نگاہ سے یہ دونوں چیزیں وہ کھائے جانے والے گودے سے اور اس کے پانی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اب نگاہ اپنی اپنی ہے۔ ہم جامن کھاتے ہیں، وہ گٹھلیاں پھینکتے ہیں۔ اب لوگ اس